بابا فرید جب تشریف لائے نا تو یہ اجودھن جو تھا پاک پتن یہ جنگل تھا، اتنا بڑا جنگل، لوگ رہتے تھے۔ آج بھی وہاں کے علاقے والوں کی بولی کو جانگلی کہتے ہیں، وہ ایک پٹی ہے اس کو جانگلی زبان کہتے ہیں۔ جنگل ہی جنگل تھا، جنگل ہی جنگل تھا۔ وہاں ایک صاحب نے آپ پہ ایک بندہ تھا، وہاں کا بہت بڑا جوگی تھا، لوگوں کا رجوع بابا جی اللہ والے تھے ان کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے جادو کر دیا حضرت بابا فرید میں۔ آپ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی یہ جادو نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ بھائی اگر تجھے جادو نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا، تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا۔ تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا، اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی فرمایا وہ سورۃ کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ۔ اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی، سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ۔ حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا۔ میں حضرت میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورۃ کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورۃ کوثر پڑھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا، میرے پاس ایک ایسا روگ تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی، میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے۔ کہا کہ دنیا کی آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا، کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار سورۃ کوثر یہ عمل کیا۔ کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں۔ کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی، ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا، اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے۔ اس لیے سے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا۔ اور کہا کہ پھر
129 दिन गुजर गए। कहा कि अब आलम यह है मैं ना पढ़ूं तो ऐसे महसूस करता हूं मैं खाली खाली, और कोई चीज है जो मुझे जिसकी जरूरत है। देखो ये नशा होता है ना, नशा, ये नशा एक कैफियत बन जाती है। नशा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती है। बाद लोगों के चाय का नशा है, वो कैफियत है, बस वो कैफियत हो तो ठीक है। कहा मेरा नशा बन गया और मेरे लिए लज्जत का सामान बन गया। डॉक्टरों ने कहा था कि एक गुर्दा फेल हो चुका है, दूसरा फेल होने वाला है। दिल काम कर रहा है सिर्फ 30%, दिमाग के कुछ हिस्से डेड हो गए हैं और जिस्म मफलूज था। दुनिया की सारी बीमारियां थी, दुनिया की सारी, जाग रहे हैं, दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा सूरत कौसर की ना रेशम की डोरी वाला अमल कर। उसने कहा रेशम की डोरी कहां से मिलेगी, मुझसे कहने लगा। मैं कहा इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। बस ये तसव्वुर पक्का कर, तसव्वुर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे। तसव्वुर ऐसा, ये इतना मजबूत हो तसव्वुर, और इतना ताकतवर हो तसव्वुर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तसव्वुर का फायदा। इस तसव्वुर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिब मुराकबा हो जाएंगे। हाँ, वो बंदा इतना साहिब मुराकबा होता है, इतना साहिब मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबी की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होती ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना, है? यूं दूरबीन लगती है, यूं एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। कहते हैं अच्छा वो सामने बंदा है, वो सामने है, वो सामने है, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। ऐसा मजा आता है, ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा सुकून और सरूर होता है सूरत कौसर को इस तसव्वुर के साथ पढ़ने में। और जो इस तसव्वुर के साथ पढ़ता है उसके लिए बख्त और बरकत, बस 2 चीज है, बख्त और के दरवाजे खुल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।